السلام علیکم فرینڈس، آج ہم ناول ریڈ کریں گے اے محبت تیری خاطر سب کچھ گوا دیا۔ ٹائم کو ضائع کیے بنا ناول کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم لڑکیاں بہت بیوقوف ہوتی ہیں، فلموں، ڈراموں اور ناولوں کے ہیرو دیکھ کر اپنی حقیقت کی دنیا میں ویسے ہی کردار ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ ہم سوچتی ہی نہیں کہ ہمارے یہی خواب ہمیں ایک دن ذلیل بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا اختیار اللہ کو کیوں نہیں سونپتی؟ آج پورے پاکستان میں نوجوان نسل سستے نیٹ ورک کی بھینگ چڑھ کر دھڑا دھڑ اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی خرید رہی ہیں۔ دشمنوں کو ان کی شرمناک مقاصد میں کامیاب کر رہی ہیں۔ ایسے میں کیا اسلامی قواعد اور قوانین کی پابندی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ وہ رنجیدہ ہو رہی تھی، مگر سبین کی اس علم اور تقریر سے متاثر ہو کر دل میں خوش ہوئی۔ معروف نے شاید اس کی سوچ پڑھ لی تھی، تبھی مسکراتے ہوئے بولی، میرے لیکچر پر حیرانگی ہو رہی ہے نا؟ مت حیران ہو یار، اللہ نے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے صلے میں مجھ جیسی گناہ گار کو معاف کر کے ہدایت عطا فرما دی ہے۔ سارے فضول کام چھوڑ دیے ہیں میں نے، اکتا گئی تھی گمراہی کی زندگی سے، اب سکون ملا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی، 2-4 روز قبل جب مجھے خیال آیا کہ کسی بھی پل میری سانس رک سکتی ہے، مجھے فالج کا اٹیک یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، صرف ایک سانس کے آنے سے میں اس جہان میں ہوں، صرف ایک سانس نہ آنے سے چند لمحوں میں وہ جہان میرا ہوگا، وہ جہان جو کہ سفارش نہیں چلتی، نہ مکر و فریب۔ تب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تو کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر ہم غرور کس بات کا کریں؟ اس کی ذات سے پیار کر کے جب دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے تو پھر محبت بھی اسی سے کیوں نہ کریں؟ اس کے احسانات بھلا کر ٹکے ٹکے کے انسانوں کی فضول محبت میں کیوں اپنی زندگی بیکار کر لیں؟ بس جب سے یہ سوچ کر دل میں گھر کیا ہے تب سے میں اپنی ذات کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یقین کرو اب 5 نمازوں کی ادائیگی کے بعد اتنے سکون کی نیند سوتی ہوں کہ بتا بھی نہیں سکتی۔ کمپیوٹر کو گھر سے دفع کر کے اسلامی سینٹر جوائن کر لیا ہے جس سے ایمان کی تازگی پیدا ہو۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ ہاں، گم سم انداز میں جواب دینے کے بعد وہ گھر آئی اور اسے ایسا لگا جیسے وہ عالم خواب سے بیدار ہوئی ہو۔ سلمہ بیگم ہسپتال گئی ہوئی تھی، سنان کی بیوی کی ڈلیوری کیس تھا۔ وہ آسیہ بیگم کے ساتھ ہی صبح ناشتے کیے بغیر ہی اسپتال چلی گئی۔ اس وقت نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ کتنے دن ہو گئے اس نے قرآن پاک کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ سجدے میں جاتے ہوئے اس کا دھیان اللہ کی پاک ذات کی طرف تھا، ایک طرف سے مشترک ہو کر رہ گئی تھی۔ ابھی جو وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہوئی تو جانے کب کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ اپنے حقیقی غم گسار کے سامنے آتے ہی اسے نئے سرے سے اپنا ہر درد یاد آ گیا، جیسے کوئی بچہ ماں کی آغوش میں آ کر لوگوں کی شکایت کرتا ہے کہ فلاں نے مارا، فلاں نے یہ چیز مجھ سے چھین لی۔ بالکل ویسے ہی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ بھی اپنے اللہ سے فریبی لوگوں کی شکایت کر رہی تھی، جس پاک ذات کو وہ اپنی جھوٹی خوشیوں میں مگن ہو کر فراموش کر بیٹھی تھی۔ اب اسی کے قریب آ کر وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ اس کی فریاد سن رہا ہے۔ اندھی محبت کے خمار سے باہر آ کر اس نے اپنی خطائیں یاد آئیں۔ جو حال اس نے ایک کم ظرف اور بے قدر انسان کی محبت میں کیا تھا، وہی حال اگر اللہ کے محبوب میں کرتی تو اب تک وہ پاک ذات اسے جانے کتنا نواز دیتی۔ بات شعور کی ہے۔ بے شک اللہ خود ہدایت نہ چاہنے والوں پر بھی وار دیتا ہے۔ اس کی نگری میں اس کے حضور جا کر سب کچھ مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اپنا دکھ شیئر کرنے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک نئی سبین احمد ہو۔ اسی وقت نماز سے فارغ ہو کر اس نے نہا دھو کر کپڑے پہنے، دوپہر کا کھانا بنایا، پورے گھر کی صفائی کی، برتن دھونے کا ارادہ کری تھی جب احمد حسن صاحب خاصے افسردہ چہرے کے ساتھ گھر میں، ابا اماں ساتھ نہیں آئی، انہیں تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ جواب میں وہ افسردگی سے بولے، نہیں بیٹی، سنان کی بیوی کا کیس بگڑ گیا تھا، 1 گھنٹہ پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ واٹ؟ اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ چھوٹ کے زمین پر جا گری۔ ہاں بیٹی، ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، آپریشن ضروری ہو گیا، بچے کی ولادت تو بخیریت ہو گئی، مگر وہ بد نصیب جو خود زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکی۔ احمد صاحب کے لہجے میں بے حد رنج تھا۔ سبین کا سارا جسم سن ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کتنی خوش تھی، مدت کے بعد اس نے سنان کی خوشیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگی تھی۔ وہ دکھی ہو گئی۔
شام وہ احمد صاحب کے ساتھ سنان کے گھر گئی، وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ بیگم آسیہ پہلے ہی بہت بیمار رہتی تھی، اب اسے نیک غم نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ ان کی حالت کے پیش نظر احمد حسن صاحب اور سلمہ بیگم نے انہیں اصرار سے اپنے گھر میں شفٹ ہونے پر راضی کر لیا۔ بیوی کے چہلم تک وہ خود سارے معاملات سنبھالتا رہا۔ بعض اوقات جاب کی وجہ سے اسے اپنے ننھے منھے بچے کی نگہداشت اور ماں کی عدالت کی مجبوری کی وجہ سے احمد صاحب اور سلمہ بیگم کی ہدایت کے مطابق اپنا گھر رینٹ پر دے کر وہ ایک مرتبہ پھر اسی گھر میں آ گیا جہاں اس کی خاموش محبت نے آنکھیں کھولی تھی، جس گھر کی دیوار اس کے ایک ایک راز سے واقف تھی۔ شعوری کوشش کے تحت اس نے تاحال سبین احمد حسن کا سامنا نہیں کیا، اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے غم بھی اس پر رکھ دیے۔ سبین نے اب تک اتفاقیہ سامیہ ہونے پر اسے گہرے سمندر کی مانند خاموش دیکھا۔ وہ اب تک ایک بار بھی کسی کے سامنے نہیں رویا تھا۔ سبین نے ایک ماں کی طرح نہ صرف اس کے بیٹے کو سنبھال لیا بلکہ آسیہ بیگم کی خدمت بھی ویسے کر رہی تھی جیسے اس کی سگی بیٹی ہو۔ منا اب 6 ماہ کا ہو گیا تھا۔ سبین کے لیے پرانے دکھوں سے نکلنے کے لیے وہ بہترین مصروفیت تھا۔ سارا دن منع کی ذات میں کھو کر اسے کچھ فضول سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ 5 وقت نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ فرض ادا کرتی۔ روزانہ تلاوت قرآن پاک سے ایسا سکون ملتا کہ وہ پچھلی کوتاہیوں پر دن میں 1000 بار پچھتاتی۔ آسیہ بیگم دل کی گہرائیوں سے دوبارہ سے اسے اپنے بیٹے کی زندگی کا حصہ بنانا چاہتی تھی کیونکہ وہ ان کی بہت پرانی آرزو تھی، مگر بیٹے کی پچھلی غلطی اور اس کے اپنے بیٹے کا باپ ہونے کی وجہ سے دل مارے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی کی وجہ سے احمد صاحب اور سلمہ بیگم بھی خاموش تھے، ورنہ سنان کے بیٹے کو سبین کے ساتھ اٹیچ دیکھ کر اب بھی وہ اسے سنان کی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ آج کل اچھے رشتوں کی قلت کا سامنا الگ مسئلہ تھا۔ سنان ایک مرتبہ پھر ملک سے باہر جانے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ سبین اور سلمہ بیگم کے لاکھ خلوص و اصرار کے باوجود وہ کھانا باہر سے کھاتا، کپڑے بھی لانڈری سے دھلواتا۔ اس کے باوجود روزانہ کبھی پھل، کبھی خشک میوہ جات، کبھی دودھ کے ڈبے تو کبھی کچھ وہ لے کر آتا، گویا اپنے بیٹے اور ماں کی خدمت کا قرض دار ہو چکا تھا۔ موسم سرما کی آمد ہو چکی تھی، ہواؤں میں اب خنکی کا احساس برداشت سے بڑھنے لگا۔ اس روز رات میں پیاس لگنے سے وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو سنان کو بنا کسی گرم شال کے صحن کی ایک طرف چھوٹی سی کیاری کے پاس کرسی پر تنہا بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سر کرسی کی پشت پر لگائے پلکیں مونتے وہ اندھیرے میں بیٹھا چپ چاپ رو رہا تھا۔ تب بنا چاپ پیدا کیے وہ اس کے قریب آئی، اسے روتے دیکھ کر اس کا دل موم سا ہو گیا۔ سنی، یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی آنسو پوچھنا چاہتی تھی مگر ہمت نہ ہوئی۔ سنان نے اس کی پکار پر پٹ سے آنکھیں کھولی اور پھر اس کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ سنان، مجھے معاف کر دو پلیز۔ بہت مجبور ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ جب وہ اپنی قسم توڑتے ہوئے رخ پھیر کر دوسرے لہجے میں بولا، کس بات کے لیے؟ ہر اس بات کے لیے جس سے تمہیں میں نے ہرٹ کیا۔ ٹھیک ہے جو کچھ، مجھے میرا وہ دوست واپس لوٹا دو جسے فریبی رشتوں کے اندھیروں میں کھو کر میں گوا بیٹھی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک آس تھی مگر سنان نے پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ مر چکا ہے، میرے مرے ہوئے لوگ دوبارہ واپس نہیں آتے، اتنا تو تم جانتی ہو۔ سنان، تمہاری یہ بیگانگی مجھے مار ڈالے گی۔ وہ رو پڑی، اس کی طرف پلٹا۔ میں مر چکا ہوں مگر پھر بھی میری وجہ سے تم کبھی نہیں مرو گے، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ خشک لہجے میں وہ کہنے کے ساتھ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی آنسو پوچھتی مرے مرے قدموں کے ساتھ بنا پانی پیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز سنان کی وساعت سے اس کے لیے ایک بہترین گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ سنان کا ارادہ سے رخصت کر کے خود باقی لوگوں کے ساتھ ملک سے باہر شفٹ ہونے کا تھا۔ وہ جاب بھی چھوڑنے کا سوچ رہا تھا مگر سبین کے انتہائی قدم نے اس معاملے میں اس ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ آفس کا کام کر رہا تھا جب وہ دھاڑتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ کوئی فرشتہ ہو یا آسمان سے اترے ہوئے احسانوں کے بوجھ تلے دبا کر مار دینا چاہتے ہو؟ تمہارا مجھ پر کیا حق ہے جو تمہیں میری شادی کی فکر پڑ گئی ہے؟ تمہیں ملک سے باہر جا کر اپنی نئی دنیا بسانی ہے تو بساؤ، میرا وجود تمہاری کسی خوشی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، مگر مجھے میرے اختیار کے ساتھ جینے دو۔ میں پھر سے کسی اجنبی شخص کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر ٹوٹنا نہیں چاہتی۔ سنان، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو پلیز۔ وہ اس کے سامنے رو پڑی۔ یہی مضبوط ہتھیار تھا اس کا، سنان کو لمحوں میں کمزور کرنے والا ہتھیار۔ اس کے ایک لمحے میں وہ اس کی پچھلی ساری بے وفائیاں بھول گیا۔ اٹس اوکے، اس کے یوں جذباتی ہو کر کون سی بات تھی؟ گھسے پٹے سے سوٹ میں وہ صرف دوپٹہ لے کر خود پر ظلم کر رہی تھی۔ سنان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہاری بیوی نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا، کیا وہی سوال میں تم سے پوچھ سکتی ہوں؟
اسے اپنے لیے پریشان دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھا۔ سنان نے اس بات میں سر ہلا کر اسے پوچھنے کی اجازت دی، شادی سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی تھی؟ اس نے یہ سوال پوچھا بھی کب، جب ساری کشتیاں جل کے راکھ ہو چکی تھی۔ سنان کے دل میں ہلکی سی درد کی ٹیس نہیں، بے ساختہ نظریں چڑا کر اس نے رخ پھیر لیا۔ وہ چلا اٹھی۔ بکواس کرتے ہو تم نے اپنی بیوی کو کبھی خوش نہیں رکھا، کیونکہ تم کسی اور سے پیار کرتے تھے، اتنا زیادہ پیار کہ کسی اور کے ہو کر بھی اس کے رہے۔ اپنے دل اپنی یادوں سے کبھی باہر نہیں نکل پائے، پوری زندگی داؤ پر لگا دی بس ایک لڑکی کو سچے اور جھوٹے پیار کی پہچان نہ کروا سکے۔ کیوں سنان؟ جن سے پیار کیا جاتا ہے ان کی ضد پر بھی ڈوبنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کا لہجہ بھر گیا۔ سنان کو لگا آج اس کے سارے جذبے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ میں تم سے شرمندہ ہوں سنان، میں نے تمہاری نصیحت نہیں مانی، سزا کے طور پر محبت نے وہ تماچا لگایا، اب تک درد کم نہیں ہوا۔ میں مانتی ہوں میرا جرم ناقابل معافی ہے، مگر اتنا بڑا تو نہیں کہ ہم دوستوں کی طرح ایک دوسرے کو اپنا دکھ بھی شیئر نہ کر سکیں، تو میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی نہ کھا سکو۔ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ ایک اور دھمکا اس کی مضبوط بازو پر رسید کرتے ہوئے بولی تو سنان کھل کر مسکرایا، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس کر دو یار، سارے بدلے آج ہی پورے کرو گی کیا؟ ابھی تو بہت ساری باتیں شیئر کرنی ہے تم سے۔ پچھلے 2 سال سے جس ملک کا چکر لگاتا تھا، پاگلوں کی طرح تمہارے لیے پتہ نہیں کیا کیا خرید لاتا تھا۔ دانیہ بیوی کے ساتھ واقعی بہت زیادتی کی میں نے، اس کی قصوروار بھی ہو تمہارے تانے کی وجہ سے غصے میں آ کر بنا کچھ سوچے سمجھے اس سے شادی کرنا پڑی۔ خیر چھوڑو، چلو مارکیٹ چلتے ہیں، ابھی تو 2 سال کے بعد عید آئی ہے، پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیوں کریں؟ وہ بے حد خوش اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اس لمحے سبین پر یہ حقیقت بھی ہو چکی تھی کہ مرد اپنی زندگی میں صرف اس عورت کو اہمیت دیتا ہے جس سے دل کا رشتہ جڑا ہو، باقی کوئی کتنی حسین جانثار کیوں نہ ہو اس کی قدر نہیں کرتا۔ سنی تمہاری زندگی میں میرے بعد تو کوئی لڑکی نہیں آئے گی نا؟ جانے کس خدشے کے تحت وہ پوچھ بیٹھی۔ جواب میں وہ شرارت سے اس کی چٹیا کھینچ کر مسکراتے ہوئے بولا، کیسے آ سکتی ہے؟ یہ چڑیل بڑیل خالی کرے گی تو وہاں کسی کا بسیرا ہوگا؟ وہیں اس کی مخصوص انداز سنبین مدت کے بعد کھل کر ہنسی۔ تم ریلی بہت اچھے ہو، بس کبھی بے وفائی نہ کرنا ورنہ میری اور تمہاری اماں بڑھاپے میں رل جائیں گی۔ اس بار بے ساختہ ہنسنے کی بار سنان کی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندے کے اعمال ضائع نہیں کرتا۔ رومان باری کے ساتھ کیا ہونا تھا وہ نہیں جانتی تھی، تاہم اس کے رب نے اسے بہترین ساتھی عطا فرما دیا، یہ دکھا دیا تھا کہ وہ پاک ذات بہتر نوازتی ہے۔ جو لوگ اس پر توکل کرتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں لوٹتے۔ 2 سال کے بعد اس کے آنگن میں خوشیوں بھری زندگی نے قدم رکھا۔ اب وہ اپنے اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے اس کی زندگی کا ہاتھ تھام کر مسکرا رہی تھی۔